اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 267 اور 268 انشاءاللہ۔ تو تلاوت کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ذرا بیل کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اور اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اے جو ایمان والو، انفقو خرچ کرو، من طیبات ستری چیزوں میں سے، ستری چیزوں میں سے، ما جو کسبتم، کسب کمائی، تم نے، جو تم نے کمائی ہو، ومما اور اس میں جو اخرجنا نکالی ہم نے، اخرج نکالنا، نکالنے کو کہتے ہیں میننگ، اور نہ ہم نے، لکم تمہارے لیے، من سے، من الارض زمین سے، اس میں سے جو نکالی ہم نے تمہارے لیے زمین سے، یعنی کھیتی سے جو فصل اگاتی ہے اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہے، ستری چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو، اور یا تمنا کرو، تم ارادہ کرو یا تمنا کرو یا خواہش کرو، اور نہ تم ارادہ کرو، تممموا الخبیث، یتمموا الخبیث، ولا تیمموا الخبیث اور نہ تم ارادہ کرو بری چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم اور نہ تم بآخذیہ ساتھ پکڑو گے اس کو یا لوگے اس کو، بآخذیہ یعنی بے میننگ ساتھ، آخذیہ پکڑو گے یا لوگے ہی اس کو، الا مگر، ان یہ کہ، تغمدو شرما شرمائی میں، شرما شرمائی، فیہ میں، وَعَلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غنی لاپرواہ ہے، حمید اور خوبیوں والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالی مسلمانوں کو فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جو تم اے ایمان والو خرچ کرو ستری چیزیں، یعنی جب تم خرچ کرتے ہو تو ستری چیزیں یعنی حلال چیزیں خرچ کرو، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، یعنی فصل وغیرہ میں سے جو بھی ہے، تو اور اس میں سے خبیث یعنی بری چیز کو خرچ نہ کرو، یعنی فار ایگزامپل اب کھیتی میں فصل آپ کی نکل آئی ہے، تو آپ نے فصل کو کاٹا ہے، تو فصل میں کچھ چیزیں ظاہر ہے، اس میں کچھ خراب میوہ بھی ہوگا، صحیح میوہ بھی ہوگا، بہت اچھا میوہ بھی ہوگا۔ آپ کہیں کہ یہ خراب چیز جو ہے یہ ہم خرچ کر دیں گے، دے دیں گے، بانٹ دیں گے، اور اچھا اپنے لیے رکھ لیں، تو یہ جو ہے نا، یہ خراب چیزیں دینا، تو یہ کسی کو دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اور تم نہ لو اس کو مگر شرما شرمائی میں، یعنی وہ چیزیں جو تم کسی کو خراب دے رہے ہو، کوئی آپ سے اگر تمہیں کوئی دے اس طرح کی چیز، اگر تمہیں کوئی لے دے تو تم بھی نہ لو، لیکن شرما شرمائی میں لے لو کہ اب اس نے دیے تو ہم کیا کریں، نہیں لے سکتے، تو شرما شرمائی میں لے لو۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم
کس نیت سے کس طرح یہ چیزیں دے رہے ہو. جو اس طرح دے رہے ہو کہ خراب چیزیں اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو اللہ لاپرواہ ہے. اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کے تمہاری چیزیں پہنچتی تو نہیں ہے. تم دو گے تو اللہ خوش ہوگا کہ میرے دوسرے بندوں کی اس نے پرواہ کی ہے تو میں اس کی پرواہ کروں گا، اور میں اللہ جو ہے تمہارے لیے اس کا زبردست اجر دے گا، ہمارے لیے زبردست اجر دے گا. اللہ خوبیوں والا ہے، ساری خوبیاں اللہ کے لیے، اللہ دینے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے پاس. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہیں بھی اچھی لگے، اپنے لیے بھی اچھی لگے. یہ نہ ہو کہ تم وہ چیزیں دو اللہ کی راہ میں جو کہ تمہیں بری لگے، اور اگر تمہیں وہ کوئی دے تو تم بھی نہ لو. بہت لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی جو خراب چیزیں، گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں تو جو خراب ہوتی ہیں تو وہ دے دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے، گھر میں اچھی حالت میں ہے، کوالٹی اس کی اچھی ہے، لیکن تمہیں اگر پسند نہیں ہے اور ضائع ہو رہی ہے تمہارے گھر میں، اور کسی کو دے دو تو خراب ہونے سے وہ بہتر ہے کہ کسی کو دے دو. لیکن اس طرح کہ تم اپنی چیزوں میں خراب چیز دیکھ کے وہ کسی کو دو، پھل فروٹ میں گھر میں جو پڑا ہے خراب ہو تو وہ ملازموں کو دے دو اور ٹھیک خود رکھو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں دو، وہ تمہارے لیے سیف ہو گئی ہے. ایک دفعہ ایک بی بی کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بی بی نے کچھ صدقہ کیا تھا ایک بکرے کا، تو اس نے سارا کچھ بانٹ دیا تھا. ایک اس کا پاؤں جو ہے وہ رکھا تھا، ران اس کی رکھی تھی کہ یہ گھر میں پکاؤں گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوں گی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے تو بکرا ذبح کیا تھا، سارا بانٹ دیا، بس یہ ایک ہمارے لیے ایک یہ ران بچ گئی ہے تو جو میں آپ کو پکا کے دیتی ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہمارے لیے یہ ران نہیں، ہمارے لیے وہ ہے جو تم نے سارا بانٹ دیا ہے، وہ تمہارے لیے ہے، وہ تم نے ادھر بھیج دیا ہے اللہ کے ہاں، تمہیں وہ تمہارے لیے سیف ہو گیا ہے، وہ تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. تو وہ ہمارے لیے ہوتا ہے جو ہم بانٹ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی سے اچھی چیز اپنے لیے رکھیں، اپنے لیے اچھی سی اچھی چیز رکھیں. تو وہ کون سی چیز ہوگی اچھی سے اچھی؟ جو ہم اللہ کی راہ میں دیں. جو چیز اچھی سے اچھی ہم اللہ کی راہ میں دے دیں، سمجھو وہ ہم نے اپنے لیے رکھی. اور جو ہم ادھر کھا پی لیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، وہ سمجھو وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ تو ہمارے پیٹ میں گئی، ضائع ہو گئی. تو اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. اللہ خوش اس پر ہوتا ہے کہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے دی ہے، تو اس سارا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آپ نے اچھی نیت کر کے اچھی چیز دے دی تو وہ آپ کے لیے سیف ہو گئی، آخرت میں ملے گی. اور اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. الشیطان، اور شیطان یعدکم، وعدہ دیتا ہے تم کو، یعدکم فقر، یعدکم الفقر، اور شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو فقر کا، یعنی فاقے کا، کہ تم پر فاقے آ جائیں گے. وَيَأْمُرُكُمْ، اور حکم دیتا ہے تم کو، بالفحشاء، بے حیائی کا. واللہ، اور اللہ، یعدکم، وعدہ دیتا ہے تم کو، مغفرتم، بخشش کا، منہ، اس میں سے، وفضلا، اور فضل کا. واللہ، اور اللہ،
واسع علیم، اللہ کا علم وسیع ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ جتنی کائنات ہے اور جو کچھ بھی ہے اس میں جہاں جہاں ایک ذرہ کیا، ایک الیکٹرانک مائکروسکوپ سے دیکھنے والی چیز جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے فقر کا، یعنی کیسے کہ وہ کہتا ہے اوے یہ چیز خرچ نہ کرو، یہ کسی کو نہ دو ورنہ تم پر فاقے آ جائیں گے، اور بے حیائی کا اوے ایسے کام کرو تم بڑی خوبصورت لگو گے، خوبصورت لگو گی یا خوبصورت لگو گے، یہ سے کرو تو لوگ تمہیں بہت اچھا کہیں گے، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے لگو تو دل میں جو یہی آ جاتا ہے کہ تم پر فاقے آ جائیں گے، نہ خرچ کرو، یہ تمہارے پاس اس وقت کمی ہے، نہ خرچ کرو، اور تم پر اور کمی آ جائے گی، فاقے آ جائیں گے، تو سمجھو یہ تمہیں شیطان کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارے سامنے شیطان آئے گا اور تمہیں کہے گا، جو تمہیں یہ خیال آ جائے کہ یہ تمہارے خرچنے سے تم پر کمی آ جائے گی تمہارے مال میں اور تم پر فاقے آ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے یہ تمہیں شیطان کہہ رہا ہے اور تمہیں کہتا ہے کہ اس طرح کرو جو کہ اللہ کے حکم و لمٹس سے باہر ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے حیائی جو ہے وہ تمہیں شیطان کہہ رہا ہے کہ اتنے بازو بناؤ اور اتنی شرٹیں بناؤ اور اتنے پانچے اوپر کرو، تو یہ جو ہے یہ شیطان کہہ رہا ہے تمہیں کہ تم اس سے خوبصورت لگو گی۔ خوبصورت تو بندہ ڈھکا چھپا اچھا لگتا ہے، لباس جو ہے وہ خوبصورتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو وعدہ دیتا ہوں مغفرت کا اور اپنے فضل کا، کہ تم جو خرچ کرو گے، اور جب انسان کے دل میں یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تمہارے دل میں آ جائے گا کہ تم خرچ کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا تم سے، تمہیں بخشش دے گا، تو یہ خیال جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو اور تمہیں اس کی بخشش بھی ملے گی اس کے بدلے میں، اور تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا، تو یہ اللہ تمہیں خیال دیتا ہے۔ تو اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، تو دل تو بڑی چیز ہے، اس میں جو کچھ ہے تو وہ، اور دل و دماغ میں تمہارے جو آتا ہے وہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے، معلوم ہی ہوتا ہے سارا کچھ، ان کو علم ہوتا ہے، تو اس لیے اچھی نیت سے اچھی چیز خرچ کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرے اور اس پر اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، سارے گھر والوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے یا پروردگار، یا رب العالمین۔ ہماری ساری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ختم کر دے، یا اللہ ہمیں صحت والی زندگی دے دے، نیکی کی ہدایت کے ساتھ، برائی سے بچائے یا اللہ، حسد و بغض اور غیبت سے بچائے یا اللہ۔ ہماری اولاد جو امتحانات دے رہے ہیں، پیپر دے رہے ہیں، یا اللہ ان کا حافظہ قوی کر دے، جو انہوں نے یاد کیا ہو وہ ان کو یاد رہے، اور یا اللہ جو ایک نظر بھی دیکھا ہو وہ بھی ان کو یاد رہے، اور پیپر میں وہی کچھ آئے جو انہوں نے یاد کیا ہو، یا اللہ ان کو آسانی فرما ان پر، اور یا اللہ ان کو اچھے نمبروں سے پاس کر دے، آمین ثم آمین۔